کہ دنیا کے نقشے مکڑی کا جالا، دنیا کے نقشے یہ دھوکے کا گھر، اصل تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، دوڑو اس جنت کی طرف۔ ملے گا کیا؟ کہ زندگی بھی تیری مرضی کے مطابق، زندگی کی نعمتیں بھی تیری مرضی کے مطابق، اولاد بھی تیری مرضی کے مطابق، مکان کے اندر سکون بھی تیری مرضی کے مطابق، اگر اعمال کی روشنی پہ کھڑا رہا۔ اور اگر ہو گیا کائنات کی روشنی سے متاثر تو اس کا وبال تیرے اعمال تیری زندگی پہ پڑے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ دنیا کی روشنی تیرے ہاتھ آئے گی، نہ اعمال کی روشنی ہاتھ آئے گی۔ دنیا کی روشنی کیا ہے؟ اللہ نے یہ کائنات بنائی، کائنات بنا کر اللہ نے اس کائنات کو سجا دیا، درختوں سے، پہاڑوں سے، میوہ جات سے، پھل فروٹ سے، زمین کو مختلف قسم کی اجناس سے، اللہ نے اس کو ہریالی سے، سمندروں کے پانی کے اتار چڑھاؤ سے، ندی نالے اور دریاؤں کی لہروں سے، انسان کو اللہ نے نعمتیں، کپڑے، مکان، جوتا، کھانا پینا، رہنا سہنا، برتن، یہ ساری دنیا کی روشنی۔ اب دو محنتیں شروع ہوئی، ایک محنت اعمال کی روشنی، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ایک روشنی شروع ہوئی شیطان کی روشنی، جب اللہ نے اسے دھدکارا، اس نے اللہ سے کہا مجھے کچھ مہلت دے، ایک تو یہ مجھے صلاحیت دے کہ میں اس کے خون کے ذریعے سے اس کے دل تک پہنچ جاؤں، دوسرا مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میرے پر موت نہ آئے۔ اللہ نے کہا یہ تجھے عطا فرما دے۔ اب کرے گا کیا؟ اس نے کہا جہاں تک ہو سکا تیرے بندوں کو یہ دنیا جنت بنا کر برگلاتا رہوں گا، اور کوشش کروں گا جو کلمہ تیرا نبی لے کے آئے یا نبی لے کے آئیں گے وہ کلمے سے محروم کروں، اس علم والی روشنی سے، عمل والی روشنی سے دور کروں، اور ایسی دنیا کے بہکاوے میں انہیں پھنساؤں کہ مسجد کے سامنے مکان ہو، اذان کی آواز کمروں کے اندر جائے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ ایسا اسے بہکاؤں گا، وہ کہے گا یہی وقت تو رمضان المبارک کا اور یہی وقت فصل کا ہے، بتاؤ روزے رکھیں یا فصل کاٹیں؟ بہکاؤں گا، میں بہکاؤں گا، رگوں کے ذریعے سے دل کے اندر جا کے اٹیک کروں گا اور ڈنگ ماروں گا، ان کو کہوں گا نمازیں تو پڑھتے رہیں گے، یہ معاملہ اللہ اس کے بندوں کا ہے، بچیاں 4 ہیں، ان کا جہیز تیار نہیں کرنا، اللہ آپ ہی بخش دے گا، میں ان کو برگلاؤں گا، ان کو دھوکے سے ان کو میں اپنے قریب کروں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو میں بغیر کلمے کے ماروں گا۔ اللہ نے فرمایا تیرا وعدہ ہے، تو پھر ایک وعدہ میرا بھی، ایک وعدہ میرا ہے، تو ساری زندگی ان کو بہکاتا رہے گا اور ساری زندگی گناہوں والی زندگی گزارتے رہیں گے، آخری وقت ہوگا آدھی سانس نکل جائے گی اور آدھی سانس اندر رہ جائے گی، اس وقت بھی لڑکھڑے کے ٹوٹنے کی آواز آئے گی، اگر اس وقت اس گناہگار کو احساس ہو گیا میں غلطی پر تھا اور اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اس نے بس میری طرف دیکھا اور رو کے کہا مجھے معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم، تجھے شکست دوں گا میں سارے ہی گناہوں کو معاف کروں گا، تیرا منہ کالا میں ضرور کروں گا۔ ہم دوست اخبار پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، سنڈے میگزین پڑھتے ہیں، موبائلوں پہ واٹس ایپ فیس بک پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کھلا دشمن بتلایا تمہارا، یہ طرح طرح سے وار کر کے تمہیں دور کرے گا۔ تو اللہ نے 2 روشنیاں اتاری، ایک دنیا کی روشنی، ایک اعمال کی روشنی، اور اللہ کریم نے جب نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا
تو بھائی اس وقت اعمال کی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، ہر وقت ہر جگہ دنیا کی روشنی تھی، سرداری نظام تھا۔ آپس کے اندر لڑائی جھگڑوں کا نظام تھا، ایک دوسرے کو پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ مرض ان کے اندر آخر تک رہا۔ دنیا کے نقشے سامنے تھے اور دنیا کے نقشوں پر انسان بن رہا تھا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و فکر لے کر آئے، اور دنیا کے نقشوں سے ہٹا کر اللہ کی ذات پر یقین جمانے کے لیے آئے کہ دنیا کے نقشے مکڑی کا جالا، دنیا کے نقشے یہ دھوکے کا گھر، اصل تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، دوڑو اس جنت کی طرف، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اللہ کے راستے میں، اس جنت کی جس جنت کو کسی نے دیکھا کوئی نہیں، اور اگر دیکھ لے گا تو دنیا کے سارے غم بھول جائے گا۔ اب یہ محنت چلی، ادھر شیطان کی محنت، ادھر رحمان کی محنت، ادھر شیطان کی محنت کرنے والا شیطان خود، ادھر رحمان کی محنت کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ محنت، شیطان کی محنت ہوئی مکانوں پر، شیطان کی محنت ہوئی دکانوں پر، لباس پر، کپڑے لتے پر، عہدے پر، شیطان کی محنت ہوئی زراعت پر، پہاڑوں پر، سونے پر، چاندی پر، رحمان کی محنت ہوئی اعمال پر، کلمہ، کلمے کے بعد نماز، کلمہ، نماز کے بعد روزہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں پہ، اخلاقیات پر، کردار کے بنانے پر، گفتار کے سنوارنے پر، لب و لہجہ نرم رکھنے پر، زندگی بنا کر آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب ہونے پر۔ اب یہ محنت چلی، اللہ نے ایک مخصوص جماعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی۔ جیسے کائنات کے اندر اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں 1.25 لاکھ لوگوں کا انتخاب کیا جن کے سر پر اللہ نے تاج نبوت لگایا، جیسے اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا اسی طرح اللہ نے دوسرا انتخاب ان لوگوں کا سہارا بننے والوں کا کیا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جن لوگوں کا انتخاب کیا انہیں صحابہ اکرام کی جماعت کہتے ہیں۔ صحابہ چنے ہوئے ہیں، صحابہ منتخب ہیں، وہ صحابی جس نے حضور کی زبان سے کلمہ پہلی مرتبہ سنا، اعلان نبوت کے بعد پہلی مرتبہ کلمہ سنا، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، وہ صحابی جو فتح مکہ کے موقع پر آیا۔ یہاں اعمال کی روشنی سے دور کرنے والے، دنیا کی روشنی پر محنت کرنے والے کہتے ہیں وہ ان لوگوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے اس لیے کلمہ پڑھا تھا کہ بھائی اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج کے دور میں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ پڑھے، کفری زندگی پر توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے، اور اگر مسلمان ہو گیا تو کیا ہم اس کو کافر کہیں گے؟ بولو بولو، کافر کہیں گے بھائی؟ 1400 سال کے بعد جنہوں نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ان کے بعد والوں کو نہیں دیکھا، ان کے بعد والوں کو نہیں دیکھا، ان کے بعد والوں 20-25 پشتیں گزر گئی، 50 پشتیں گزر گئی۔ آج کے دور میں جو کافر کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو، محمد کے دور میں کافر کلمہ پڑھے وہ مسلمان کیسے نہیں ہو سکتا؟ ہم اتنے منصف کہاں سے بن گئے کہ جنہوں نے موت کے ڈر سے پڑھا؟ ہم اتنے منصف کہاں سے بن گئے کہ انہوں نے دوسرا راستہ تھا کوئی نہیں تھا اس لیے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا؟ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک صحابی سے لے کر 1.25 لاکھ صحابہ تک، 1,40,000 تک جتنے بھی ہیں، خدا پاک کی قسم ہر ایک نے کلمہ موت کے ڈر سے نہیں پڑھا بلکہ اسلام سے متاثر ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی محنت ہوئی ان لوگوں کے اوپر۔
اب جب یہ جماعت تیار ہوئی، دنیا کے نقشے تو ان کے پاس تھے، کھجوروں کے باغات ان کے پاس تھے، زمین بھی ان کے پاس تھی، سونا چاندی بھی ان کے پاس تھا، اللہ کے نبی نے انہیں اعمال کی روشنی پر ڈالا، کائنات کی روشنی پر نہیں، اور اس بات کا ان کو اتنا یقین دلا دیا کہ بات کائنات کی روشنی پہ نہیں بنے گی، اعمال کی روشنی پہ بنے گی۔ آج میرے عزیزوں ہم اعمال کی روشنی سے ہٹ گئے اور کائنات کی روشنی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ شہر چلے گئے، کوئی مکان کو دیکھا، دل کے اندر خیال آیا کتنا پیارا مکان ہے، کاش میرا ایسا مکان ہوتا۔ گھر آئے، بیوی کے آگے ذکر کیا اور میں ایسا مکان دیکھ کے آیا ہوں، وہ کہنے لگی تو بھی بنا سکتا ہے، جنہوں نے بنایا وہ بھی انسان ہے۔ انہوں نے کہا کیسے بناؤں؟ اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے، کیا کرو؟ چرپائی پہ بیٹھنے سے نہیں بنے گا، نکل۔ اب وہ کیا صبح شام دکانداری کرتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، شام کو گھر آیا، بیوی نے کہا مکان نہیں بنانا؟ بنانا ہے۔ کہا پھر گھر کیوں آ گیا؟ جو 7 بجے سے 12 بجے تک کا ٹائم ہے، یہ بھی کسی دکان پر جا کے لگا، میں کیا کروں گی؟ میں سلائی مشین گھر کے اندر رکھ لیتی ہوں، میں کپڑے سلائی کروں گی، میں دوسرے کام کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتی ہوں، میں دوسرے کام کے گھروں میں جاؤں گی، لوگوں کے گھروں کے کام کروں گی، جھاڑو دوں گی، پوچھے لگاؤں گی، جو میں روزانہ 500 روپے دے کے جائے گا اس میں سے 100 روپے بچا کے رکھوں گی، میں کمیٹیاں ڈالوں گی۔ اب یہ ساری محنت جو ہے وہ دنیا کے نقشوں پر، کائنات کے نقشوں پر ہونی شروع ہو گئی، کائنات کی روشنی نے متاثر کیا۔ اس کا اٹیک دیکھو بھائی، ہیڈ لائٹ ہوتی ہے، گاڑی کروڑوں روپے کی ہو، دھند کے موسم میں اگلی لائٹیں کام کرنا چھوڑ دیں، کروڑوں روپے کی گاڑی بالکل بیکار، کوئی اس پہ بیٹھنے کو تیار کوئی نہیں، بیٹھے گا اس کے اندر بھائی کوئی نہیں۔ یار کروڑ روپے کی گاڑی ہے، لینڈ کروزر ہے، لیموزین ہے، بڑی بڑی گاڑی ہے، اس کے اندر نہ بابا نہ جان بچانی ہے، گاڑیاں بڑھ جائیں گی، کون چلائے گا؟ انسان کو اللہ نے ہیڈ لائٹ دی ہے، اور اس کو اللہ نے انسان کے مین جگہ پہ رکھا۔ سب سے قیمتی چیز انسان کی چہرہ ہے۔ اگر انسان کا چہرہ کوجا ہو، کروڑپتی ہو، کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ چہرہ خوبصورت ہو، ککھ ہو، پاس نہ ہو، کہتے نہیں یار صورت تو ہے نا کم از کم۔ لیکن آج دنیا کا لالچ ہے، ایسے بھی محروم نہیں رہتے بھائی، ایسے بھی معلوم ہے۔ یہ ہیڈ لائٹ نظر پڑی درخت کے اوپر، اثر اس کا دل کے اوپر ہوا، دل نے دماغ پر سارا بوجھ ڈال دیا، کیا کرنا چاہیے؟ پھر دماغ نے سوچا یہ درخت کیسے آئے گا؟ ایک نے کہا بھائی رات کے اندھیرے میں آنا، کسی پھوڑا کدال لے کے آنا، یوں کر کے اکھاڑنا گھر لے جانا۔ ایک نے کہا نہیں، محنت کروں گا کیا، ایک چھوٹی سی جو ہے وہ اس کی جڑ لے کے آؤں گا، پھر زمین کے اندر گڑا کروں گا، پھر اس جڑ اس کے اندر گاڑوں گا، پھر اس کی کھیتی، اس کو روزانہ جو ہے اس کی دیکھ بھال کروں گا، پھر جا کے وہ نکلے گا، پھر پودا، پھر پتا نکل کر پھر لکڑی بنے گی، چلتے 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 وہ ایک درخت کی صورت اختیار کر جائے گا۔ اللہ نے کہا دونوں طرف پہ مدد آئے گی، اگر تو اسے اٹھا کے لانا چاہے تو مدد تب آئے گی، اگر اس کو اٹھا کر جڑ لے کے آئے گا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ ہموار کرے گا، مدد اس کے اوپر آئے گی۔ اللہ نے دو رستے انسان کو دیے، ایک رستہ جس پر ہدایت ہے، ایک رستہ جس پہ نبی ملے گا، ایک رستہ جس پہ اللہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، وہ رستہ اللہ نے خیر والا، اعمال والا، نیک اعمال والا، اور ایک رستہ دنیا کے نقشے والا بتایا کہ اس پر نہ خدا ملے گا، نہ مصطفیٰ ملے گا، نہ امن ملے گا، نہ سکون ملے گا، نہ بیوی ملے گی، نہ بچے ملیں گے، نہ وقت پہ کھانا ملے گا، نہ وقت پہ پانی ملے گا، نہ نماز کا موقع ملے گا، نہ روزے رکھنے کا موقع ملے گا۔ اس دنیا کے نقشے بنانے پر، اعمال پر آئے گا، دوڑاؤں گا، اتنا دوڑاؤں گا، موت ہی تجھے آ کے روکے گی، دنیا کی کوئی طاقت تجھے روک نہیں سکے گی، تیرا بڑھاپا بھی تجھے نہیں روکے گا، بوڑھا ہو جائے گا، شہر کے اندر تو کاروبار کرنے کے لیے نہیں جا سکے گا، اپنے گھر کی بیٹھک میں بچوں کی کھانے پینے والی چیزیں رکھ کے بیٹھ جائے گا، دنیا کی دوڑ 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 نظر نہیں آئے گا، بچوں کو کہے گا کتنے پیسے ہیں، آپ ہی اٹھا لیں مجھے نظر نہیں آتا، لیکن دنیا کے نقشے تیرے سامنے ہوں گے، اور دنیا کے نقشوں پر دنیا کی روشنی سے تجھے متاثر کیا ہوگا، تو مرتے مرتے بھی کر کے کہے گا اور دکان سانپ کے رکھا جائے، اور ذمہ دارہ سانپ کے رکھا جائے، پھر تو مرے گا، اعمال کی روشنی تیرے پاس پلے بالکل نہیں ہوگی، پھر ہم تجھے ایسی موت ماریں گے جس موت پر اللہ بھی ناراض ہوگا، مصطفیٰ بھی ناراض ہوگا۔ تو لاکھ قبر کے اندر عہد نامے رکھ لے، تو لاکھ اپنے کفن کے اوپر کلمہ طیبہ لکھوا لے، تو بیت اللہ کا غلاف اپنے منہ پر رکھ لے، تو مدینے میں حضور کے روزے کی قبر کی مٹی اپنے ساتھ لے کے چلا جا،
جب تک اعمال کے نقشوں کے اندر کامیابی نہیں ہو کے جائے گا، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے نہیں جائے گا، تیرے یہ نسبت کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ لاٹھی لے کے جا رہے ہیں، اور جا کے لاٹھی کی قبر کے اندر اور زور سے لاٹھی کو دبا کے کہا، قبر ہوش کر، علی کی بیوی ہے، خدیجہ کی گود میں دودھ پینے والی ہے، قبر ہوش کر، محمد کی گود میں کھیلنے والی ہے، کربلا کے شاہ سوار کی ماں ہے، خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردارن ہے۔ آواز آئی، ابا ذر، کوئی شک نہیں یہ سارے القاب کے ساتھ آ رہی ہے، اس کا تو کیا کہنا، لیکن آج مجھ مٹی کو بھی، مجھ قبر کو بھی بولنے کا موقع دو۔ اس فاطمہ کے ذریعے، جنازے کے ذریعے ساری عورتوں کو، قیامت تک آنے والے مردوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں، یہ تو ہے نبی کی بیٹی، یہ تو نسبت لے کے آئی، یہ تو راتوں کا رونا لے کے آئی، نمازوں کے سجدے لے کے آئی، قرآن کی تلاوت لے کے آئی، اس کا تو آسمان کا سورج بھی ایمان کی گواہی دے رہا، اس کی تو زمین کی مٹی کے ذرے بھی اس کی حیا اور پاک دامنی کی گواہی دے رہے۔ ابو ذر، اس کے جنازے پر میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، وہ پیغام سارے پنڈی بھنڈیاں والوں کو، جلال پور والوں کو، رسول پور دارڑ والوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دینا، یہ تو نسبت بہت اونچی ہے، تم نسبت لے کے آنا تو قرآن کی لانا، نسبت لانا تو مصطفیٰ کی لانا، نسبت لانا تو خدا کی محبت کی لے کے آنا، وگرنہ اہل بیت کی محبت کی لانا، اصحاب رسول کی محبت کی لے کے آنا، نیک اعمال کی نسبت لے کے آنا، ورنہ ابا ذر یہ قبر ہے، فرما گئے ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، یا نسبتیں نہیں چلا کرتی، یہاں تو اعمال کا وزن تولا جاتا ہے۔ آل رسول کی نسبت اپنی جگہ، اہل بیت کی نسبت اپنی جگہ، اصحاب رسول کی نسبت اپنی، یہ تو بہت اونچی نسبت ہے۔ بتاؤ یارو ہمارے پاس کوئی نسبت ہے؟ کس بات پر ہم اترا رہے ہیں؟ کس بات پر نمازوں کے سجدے چھوڑ دیے؟ دعویٰ تو محبت کا اتنا کہ ہالینڈ کے اندر، فرانس کے اندر گستاخی ہوئی، تمہیں کیا پتا فرانس کیا ہے؟ نہ سنا، نہ دیکھا، نہ جا گئے، نہ ان لوگوں سے بات ہوئی، لیکن ایمان کی اتنی حلاوت اور ایمان کی اتنی بلندی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اگر بھائی وہ ایک گستاخی کرے تو مرد آباد کے نعرے، تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ گھر کے اندر سال سال گزر گیا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، میں زندہ باد کے مرد آباد۔ میری بچیوں نے برقع پہننا چھوڑ دیا، دوپٹہ پہننا چھوڑ دیا، میں زندہ باد کہلاؤں کہ مرد آباد کہلاؤں؟ ہزاروں کی آبادی کے اندر مسجد اذان کے بعد ویران ہے، امام صاحب دروازے پہ کھڑے ہو کے تکتا رہتا ہے، نمازی آتا کوئی نہیں، بتاؤ ماننے والے مرد آباد ہے کہ زندہ باد ہے؟ گھرانے کے گھرانوں کے اندر میرے عزیزوں زیور ہے، مال ہے، موجود ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں، مرد آباد ہے کہ زندہ باد ہے؟ حکم زکوٰۃ کا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، آپ نے عورتوں کے پاس بھیجا، جا میری روحانی بیٹیوں سے جا کے کہہ دے زکوٰۃ کا حکم آیا، جس کے پاس سونا ہے زکوٰۃ دے، جس کے پاس چاندی ہے زکوٰۃ دے، جتنی زکوٰۃ کی شرعی حیثیت ہے اتنا مال ہے تو زکوٰۃ دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے پاس گئے، پردے میں جا کے آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی پہ حکم آ گیا کہ مالوں پر زکوٰۃ ہے، سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ ایک عورت ڈیڑھ عمر کی بلڑی تھی، کہنے لگی بلال یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا پتہ تو مجھے بھی کچھ نہیں، حضور علیہ السلام نے اتنا کہہ دیا بلال جو دے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں دے گا جہنم میں جائے گا۔ وہ عورت اٹھی کہ بلال کہاں کھڑا کہ یہاں کھڑا، آگے بڑھی اور اپنی ہاتھوں کی گلائیوں میں سے 2 کنگن اتارے، حضرت بلال کے قدموں میں پھینک کے چلی گئی۔ حضرت بلال کہنے لگے اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ زکوٰۃ دے دی۔ بلال حبشی کہنے لگے ساری نہیں دے گی، جتنی بنتی ہو اتنی دے۔ کہ بلال انہیں یہاں سے دفع کر دے، جو چیز جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، ہم غلامان محمد دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔
ایک مکان مدینہ شریف میں پکا بنا، پہلا مکان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جن دنیا مسلمان ہی نہیں مانتی۔ میرے چاند ناراض نہ ہونا، میں ایک مولوی نہیں، میں بحیثیت مسلمان بھی تمہارا بھائی بھی ہوں، میں صرف ایک مسلکی آدمی نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارا بھائی مسلمان بھی ہوں۔ یہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو منبر پہ بیٹھوں گا، قیامت کے دن کیا پتا آپ تو چھوٹ جاؤ، لیکن مجھے 15 منٹ کی گفتگو کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے پیسوں کے لالچ میں کیا یا میری رضا کے لیے کیا، مخلوق کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کیا یا میری رضا کے لیے کیا؟ تمہاری ایک سبحان اللہ نکلی، میرا کلیجہ بڑا ہوا، میں نے کہا جی واہ واہ، میری تقریر چنکی لگ گئی، میری تقریر سونے لگ گئی، سونی لگ گئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، امت کے ایسے علماء کو لایا جائے گا جو اپنی تقریر پر سبحان اللہ کہہ کے پھولے نہ سماتے تھے۔ فرمایا دنیا حساب کتاب نہ دے گی، آگ کی لگام میں ان کے جبڑوں میں ڈالی جائیں گی۔ لوگ کہیں گے یا اللہ اتنا بڑا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ان کو جہنم میں ڈال دو، ابھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ کو بڑھانے کے لیے، اس کو سلگانے کے لیے ایسے امت کے علماء کو ڈالا جائے گا جو اپنی تقریر کر کے واہ واہ کہلوایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے سونی لگی، چنکی لگی، کسرا نہیں ہوئی، اپنی تقریر میں نمود و نمائش کیا کرتے تھے۔ اور میں ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ میرے عزیزو، بحیثیت مسلمان کے میں آپ حضرات کو بتانے کے لیے آیا، رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہے جب اس نے کلمہ پڑھا جبرائیل علیہ السلام پاس آ گئے، کہنے لگے کملی والے عمر کے کلمہ پڑھنے پر دنیا کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو ڈرتا نہ ہو، اور آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کے اسلام لانے پہ فخر نہ کرتا ہو۔ چند پیسوں کی خاطر میرے عزیزو، آل بیت اور آل رسول کی محبت کا دعویٰ سامنے رکھ کر کے نہ صحابہ رسول کو گالی دینا، گالی سننا، بھائی میری تو توبہ توبہ، تمہاری مرضی تمہارا ایمان، اس کی اجازت دیتا تو کرو، ورنہ خدا کی قسم نہ خدا کا قرآن اجازت دیتا ہے نہ محمد مصطفیٰ کا فرمان۔ بچہ جیسا بھی کیوں نہ ہو، گلی بازار کے اندر کوئی آدمی کس کو یار تیرا پتر زندہ ہے، اللہ کی قسم اگر وہ باپ اپنے بیٹے کا گلہ گوارا نہیں کرتا تو محمد بھی اپنے یاروں کا گلہ گوارا نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، جیسے کسی کا گلہ کرو باپ ناراض ہو جاتا ہے، کملی والے کے یاروں کا گلہ کرو خدا کی قسم خدا کا رسول ناراض ہو جاتا ہے۔ مدینے کے اندر پہلا مکان بنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی جرأت نہیں عمر سے پوچھ لے، حضرات صحابہ اکرام میں سے ایک آگے بڑھے، عمر کیا ہو گیا؟ کیا کافروں نے مدینے پہ حملہ کر دیا؟ کیا یہودی باغی ہو گئے؟ عمر کوئی پریشانی آ گئی؟ عمر کوئی اسلام میں روڑا اٹک گیا؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو رو رو کے حجرہ عائشہ کی طرف جا، حضور علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، مبارک ہے، رونے لگے۔ فرمایا آج مدینے میں پہلا مکہ مکان بن گیا، لگتا ہے اس امت میں فرعون پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ممبر پر تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے، فرمایا لوگوں آج تبدیلی آ گئی، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مدینے میں پکا مکان بنا، اور پکا مکان کا مالک حضور کے پاس